تک آپ لوگ کھڑے رہیں گے، جب تک آپ لوگ باہمت رہیں گے، کوئی آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر جمال کو، سمیر کو، نعمان کو، عادل کو، میں ان چاروں اپنے شیروں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے جالوں کو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں کہ اس دن جس طرح انہوں نے ان کی فسائیت کا مناسب مقابلہ کیا، بلکہ یہ جس طرح سے جیل میں گئے اور جب واپس آئے اور جس طرح سے انہوں نے مکے لہرائے، جس طرح سے انہوں نے وکٹری بنائی، جس طرح سے انہوں نے ریلی میں شمولیت کی، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں، آپ ہمارے ورکرز کو، ہمارے سپاہیوں کو آپ ڈرا اور دھمکا نہیں سکتے، آپ ان کی ہمتوں کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ جب جب آپ ان کو للکاریں گے، جب جب آپ ان کو پیسنے کی کوشش کریں گے، وہ دوبارہ کھڑے ہو کر آپ کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ کا 29واں یوم تاسیس بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن کوئی شک نہیں ہے، بہت خاص دن ہے ہم سب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ہمارے سارے کارکنان کے لیے، لیڈران کے لیے، ہر ایک کے لیے، سپورٹرز کے لیے، ووٹرز کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج دکھ اس لیے ہے کہ آج کا دن کہ جس دن اس لیڈر نے کہ جو آج پابند سلاسل ہے، اس نے بنیاد رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے بنیاد رکھی تھی انصاف کی، انسانیت کی، خودداری کی، ایک ایسی تحریک، ایک ایسی پارٹی کہ جو اس ملک میں انسانیت، خودداری اور انصاف لے کر آئے گی۔ لیکن آج وہ لیڈر یہاں نہیں ہے، آج اس لیڈر کے ساتھ ہم اپنے یوم تاسیس نہیں منا پائے، اور اسی بات کا دکھ ہے۔ پچھلے سال بھی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، خان صاحب جیل میں تھے، آج بھی وہ جیل میں ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے یوم تاسیس سے بہت پہلے عمران خان صاحب واپس اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب لیڈ کریں گے اس قوم کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خان صاحب نے جب یہ پارٹی بنائی تو ٹوٹل میرے خیال میں 6 یا 10 لوگ تھے کہ جو خان کے ساتھ چلے تھے۔ جب یہ سلسلہ جڑا، جب یہ سلسلہ بڑھا تو ایک قافلہ بنتا گیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے۔ لیکن وہ جماعت ہے کہ جس کے ساتھ ظلم و ستم کی، جبر کی، فسطائیت کی انتہا کی گئی پچھلے پونے 2 سالوں میں۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا NA57 چاہے PP 18 ہو، چاہے PP 19 ہو، اس کے نوجوانوں نے، اس کی خواتین نے، بزرگوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا، اور ہر وقت یہ ساری ٹیم میدان عمل میں رہی۔ انہوں نے ریلیز نکالی، انہوں نے پروٹیسٹ کیے، انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے کنونشنز کیے، انہوں نے بلونز اڑائے، وہ ایکٹیویٹیز کی، مطلب جو کچھ ہو سکتا تھا یہ کرتے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کا لیڈر شاید ان کی اس کاوش سے باہر آ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری یہ ریلیز یا پروٹیسٹ یا یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری یہ کیا اثر کریں گی یا اس سے کیا ہوگا، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہی ہے تو آپ کے کنونشنز پہ، آپ کی ریلیز پہ، آپ کے پروٹیسٹ میں وہ لوگ آ کر کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ فرق پڑتا ہی ہے، آواز پہنچتی ہے ان تک کہ NA57 جاگ رہا ہے، آواز پہنچتی ہے کہ PP 18 اور PP 19 جاگ رہا ہے، تبھی وہ آپ کے گھروں کو آ کر ٹھڈے مارتے ہیں، وہ آپ کے گھروں کے دروازے توڑتے ہیں، وہ آپ کی خواتین کو بے عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو گھسیٹتے ہیں، وہ آپ کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، وہ آپ پر ہر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت چکے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں، صرف وہ اپنی ہار مان نہیں رہے۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا عمران خان ہی وہ شخص ہے
کہ جو باہر آ کر پاکستان کو سنبھال سکتا ہے لیکن صرف ایک سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. اپنے چہروں کو تھوڑی سی جو بے نقابی رہ گئی ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. خود کی جو ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ انہیں ایک سیف ایگزٹ ملے, ایک سیف راستہ ملے اور وہ نکل جائیں اور قوم جو ہے پھر ان پر بھروسہ کرنا شروع ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا, جب تک آپ لوگ کھڑے رہیں گے, جب تک آپ لوگ باہمت رہیں گے, کوئی آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ہے. میں یہاں پر جمال کو, سمیر کو, نعمان کو, عادل کو, میں ان چاروں اپنے شیروں کو, اپنے سپاہیوں کو, اپنے جالوں کو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں کہ اس دن جس طرح انہوں نے ان کی فسائیت کا مناسب مقابلہ کیا, بلکہ یہ جس طرح سے جیل میں گئے اور جب واپس آئے اور جس طرح سے انہوں نے مکے لہرائے, جس طرح سے انہوں نے وکٹری بنائی, جس طرح سے انہوں نے ریلی میں شمولیت کی, یہ اس بات کی دلیل ہے, اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی ہے کر لیں, آپ ہمارے ورکرز کو, ہمارے سپاہیوں کو آپ ڈرا اور دھمکا نہیں سکتے, آپ ان کی ہمتوں کو توڑ نہیں سکتے, کیونکہ جب جب آپ ان کو للکاریں گے, جب جب آپ ان کو پیسنے کی کوشش کریں گے, وہ دوبارہ کھڑے ہو کر آپ کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عالیہ آپا کے لیے خاص طور پر یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ سب کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ جس طرح اس جرأت مند خاتون نے اس دن یہ ثابت کیا کہ ہمیں اگر کچھ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میرا ورکر اس کو جیل میں نہیں جانا چاہیے. اور وہ جرأت مند خاتون یہاں سے اپنے ورکر کے پیچھے وہاں گئی اور انہوں نے گرفتاری وہاں پر دے دی, لیکن انہوں نے اپنے ورکرز کا ساتھ نہیں چھوڑا. عالیہ آپا, hats off to you and we are proud of you کہ ہمارے پاس اس ٹائم پنجاب میں ایک ایسی جرأت مند لیڈر موجود ہے کہ جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بڑے بڑے مرد اس کے آگے واقعی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اور اس نے دلیری کا وہ منہ بولتا ثبوت اس دن پیش کیا ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وی آر پراؤڈ آف یو آل. تھینک یو سو مچ. کون بچائے گا پاکستان؟ وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم. تیری ونگ میری ونگ, یوتھ ونگ یوتھ ونگ, تیری ونگ میری ونگ, یوتھ ونگ یوتھ ونگ, سب سے مضبوط ونگ, یوتھ ونگ یوتھ ونگ. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیری جان. میں اپنے پی پی 19 کے شعروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ آج سے چند دن پہلے پچھلے جمعے کو یہاں پڑوس میں ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گراؤنڈ تھا جہاں ہم نے کنونشن رکھا تھا. وہاں پر پنجاب حکومت کے گنڈے آئے, کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ پلیس تھی. وہاں ہماری مرضی, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی اپنی پرائیویٹ پلیس پہ اپنا کوئی ایونٹ رکھ سکتے ہیں. نہ تو ہمارا وہ ایونٹ غیر آئینی تھا, نہ غیر قانونی تھا, نہ کوئی ہم اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی بات کرنے جا رہے تھے. ہم نے تو وہاں آواز اٹھانی تھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, اور بالخصوص اپنے ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے. لیکن جب انہوں نے غنڈہ گردی کی تو ان نوجوانوں نے, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح آپ کھڑے ہوئے. اور آج کا یہ ہمارا پروگرام, کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں, 7 بجے کا ٹائم تھا, میرے خیال سے 2-2.5 گھنٹے ہم لیٹ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے آج 27 یوم جو ہے تاسیس کے پروگرام تھے. آج کا یہ پروگرام یہاں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم تمہارے ان اوچھے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ نوجوان سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن عمران خان کا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے. جب عمران خان, بلکہ میں کہتا ہوں عمران خان کا کوئی آگے نمائندہ بھی ان کو بلائے گا تو یہ پھر بھی نکلیں گے. اور آج 29واں یوم تاسیس ہے. ہم نے آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. آج یہ عہد کرنا ہے کہ جس مشن, جس مقصد کے لیے, جس نظریے کے لیے عمران خان نے یہ پارٹی بنائی تھی, ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے لیکن اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خاص طور پہ ہمیں فخر ہے اپنے اس لیڈر پہ, 2.25 سال جیل کاٹ کر بھی وہ آج بھی اسی نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے.
آج بھی وہ کسی ڈیل کرنے کے چکر میں نہیں ہے. ابھی لاسٹ جو ملک فیصل صاحب ان سے مل کے آئے ہیں تو انہوں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کوئی ڈیل شیل تو نہیں ہو رہی. خان صاحب نے کہا میں جتنا عرصہ مجھے مرضی یہاں رکھ لیں میں کسی صورت بھی ڈیل نہیں کروں گا, بلکہ جب بھی آؤں گا اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی لے کے آؤں گا. تو آپ لوگوں نے آج یہ عہد کرنا دوبارہ کہ ہم جس طرح آج تک نکلتے رہے انشاءاللہ پھر نکلیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم آئیں پیسہ کمائیں گاڑیاں بنائیں گھر بنائیں اور چلے جائیں, بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر رہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کریں. اور عمران خان آج جن جرائم کی سزا کاٹ رہا ہے سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا, اس نے پاکستان کو حقیقی طور پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا نام لیا. تو آپ نے اس کو سیاست نہیں بلکہ میدان جنگ سمجھ کے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ آج انتظامیہ کو اس دن میں نے یہ بھائی کھڑے ان کو کہا تھا 10 دن میں ہم اسی پروگرام کریں گے, آج 10 دن کے اندر کیا, لیکن یہ وہ پروگرام نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر اسی تھانے کی حدود میں دوبارہ ریلی کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ بغیرت کون ہے جو ہمیں روکتا ہے. ہم تیرا جانسار تیرا جانسار میں آخر میں کیونکہ وقت کی قلت ہے آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے آپ ہر دفعہ نکلیں گے نعرے لگانے. یہاں سے بڑے قریب ہے وہ سب سے بڑا فرعون, اس تک آواز پہنچے, لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ ہماری یہ آواز اس فرعون تک بھی جا رہی ہے, ہماری یہ آواز جو ہے وہ خان صاحب کے پاس جیل میں بھی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر, اس جذبے کے یہ آواز نہیں فل آواز چاہیے, جتنا جوش جذبہ. نعرہ تکبیر, ہاتھ کھڑے کر کے کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, ہے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے, یہ باپ بھی دے گا, یہ راہ کٹن ہے, راہ کے اندر جیلیں بھی ہوگی پولیس بھی ہوگی, پھر بھی کہو گے سوچ کے بولو, اگر سوچ لیا تو کار کے بولو, کار کے بولو. نعرہ تکبیر. ہم اپنے کپتان کے لیے پورے جذبے کے ساتھ شرم کرو حیا کرو, شرم کرو حیا کرو, وزیر اعظم